السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے جواب دینے کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کیا امام ابو حنیفہ تک وہ حدیثیں نہیں پہنچی تھی رفع دین والی، جو کہ امام ابو حنیفہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں امام ابو حنیفہ کے ٹیچرز کی۔ ان کے یوں تو کئی سارے ٹیچرز ہیں، دو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ٹیچر ہیں۔ ایک امام جعفر جو شیعہ سنی دونوں کے امام ہیں، جو کہ رفع دین کرتے ہیں، تمام اہل تشیع رفع دین سے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اور دوسرے جو سب سے امپورٹنٹ ان کی زندگی میں شخص تھے، ان کا نام تھا امام عطا ابن ابی رباح، جن کے بارے میں خود امام ابو حنیفہ کہتے تھے کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ یہ مقدمہ اس بات کو بھی صاف کر دیتا ہے کہ امام ابو حنیفہ تابعین نہیں تبع تابعین تھے، جو کہ عطا ابن ابی رباح تابعین تھے، جو کہ شاگرد تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور وہ ان کے بارے میں فرماتے تھے اے لوگوں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کیا کرو جب ہمارے بیچ عطا ابن ابی رباح ہوں۔ اور عطا ابن ابی رباح کی ملاقات تقریباً 200 اصحاب سے ہے، اور وہ ٹیچر تھے امام ابو حنیفہ کے۔ اور امام ابو حنیفہ اس بات کو بخوبی جانتے تھے کہ تابعین سے افضل ہوتا ہے صحابی، اور انہوں نے کسی صحابی کو نہیں دیکھا، لہٰذا اس لیے انہوں نے اس بات کو کہا کہ میں نے عطا ابن ابی رباح سے افضل شخص نہیں دیکھا، کیونکہ عطا ابن ابی رباح تابعین تھے نہ کہ صحابی۔ تو اس سے یہ مقدمہ بالکل صاف ہو گیا خود امام ابو حنیفہ کے قول کے ذریعے کہ وہ تابعین نہیں تبع تابعین ہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں عطا ابن ابی رباح کے پاس کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ وہ ایک امپورٹنٹ راوی ہیں تمام رفع دین کی حدیثوں کے، یہ بات یاد رکھیے گا، جو کہ امام ابو حنیفہ کے ٹیچر ہیں۔ اور اب ہم لاتے ہیں سنن الکبریٰ البیہقی کی یہ حدیث، جس کا نمبر ہے، میں کلوز کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں، 2519۔ اور اس میں جو امام عطا ابن ابی رباح اس کے راوی ہیں، اس میں انڈر لائن ہو رکھا ہے، اور یہ حدیث بیان ہو رہی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ نماز کے شروع میں رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے تھے، رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے، اور انہوں نے نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی اگلی حدیث کی طرف، جو کہ جز رفع دین سے ہے۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں ایکسپینڈ کر کے۔ جز رفع دین حدیث پیج نمبر اس کا 50 ہے، اور حدیث نمبر ہے 22، یعنی کہ 22، اور یہ انڈر لائن جس میں ہو رہی ہے، اور اس میں لکھا ہوگا، دیکھیے ایک جگہ آپ دیکھیے انڈر لائن ہے، نے عطا لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں آگے لکھا ہے ابن ابی رباح۔ اور یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے اس کے شروع میں بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع میں جاتے وقت رفع دین کرتے تھے، اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع دین کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ امام ابو حنیفہ کے ٹیچرز کو یہ حدیثیں پتہ تھیں، اور امام ابو حنیفہ نے ان سے حدیثیں لی ہوں گی یا ان سے معلوم کیا ہوگا، انہوں نے بھی بتایا ہوگا امام ابو حنیفہ کو، اور امام ابو حنیفہ نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ انہوں نے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، خالی شاگردی کری، آنکھ بند کر لیتے تھے جب وہ نماز پڑھتے تھے، تو وہ نماز پڑھتے تھے تو انہوں نے دیکھا تھا انہیں۔ اچھا، اب ہم چلتے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد کے پاس۔ امام ابو حنیفہ کے یہ سب سے امپورٹنٹ شاگرد ہیں جن کے خلاف کبھی کلام نہیں ہوا۔ یہ میں بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، ان کے خلاف کبھی کلام نہیں ہوا۔ یہ ایسے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے امام عبداللہ ابن المبارک، اور انہوں نے مناظرہ کیا امام ابو حنیفہ سے، جن کا نام تھا امام ابو حنیفہ کا نام میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ان کا نام ہے نعمان ابن ثابت، یعنی امام ابو حنیفہ کے ساتھ نماز پڑھی امام عبداللہ ابن المبارک نے۔ اور تو امام ابو حنیفہ نے ان سے کہا، جب انہوں نے رفع دین کیے، کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہیں تم اڑ نہ جاؤ، تو انہوں نے جواب دیا الزامی جواب، جس میں امام ابو حنیفہ خاموش ہو گئے۔ جب آپ پہلی رفع دین میں نہیں اڑے تو باقی میں کیسے اڑ سکتا ہوں؟ اور پھر ان کے ایک اور شاگرد بیٹھے تھے امام ابو حنیفہ کے، جن کا نام ہے امام وقی، اور وہ لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ کے بارے میں کہ اللہ رحم کرے عطا ابن ابی رباح کے اوپر، بڑے حاضر جواب تھے، بس دوسرا شخص خاموش ہی رہ گیا۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوتا ہے جو اپنی گمراہی میں سرگنا مارے پھرتے ہیں، یعنی کہ ان ایک گمراہی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ادھر ادھر مارے پھرتے ہیں، مگر ان کی تائید کہیں سے ہوتی نہیں، یعنی کہ ان کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہوتی، ان کے پاس کوئی بات ہی نہیں ہوتی کہنے کی۔ اور یہ بات بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے، اور ان جگہوں پر یہ موجود ہے۔ تو امام ابو حنیفہ کے جو ٹیچر تھے وہ خود امپورٹنٹ راوی تھے
رفاعدین کی حدیثوں کے، نمبر 2 ان کے شاگرد بھی رفاعدین کرتے تھے، اور ان کے شاگردوں نے امام ابو حنیفہ کی زندگی میں ہی انہیں مناظرے ہرانے شروع کر دیے تھے اس بات کے اوپر، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں تھی اس بات کی کہ وہ رفاعدین نہ کریں، اور اس لیے وہ خاموش ہی رہ جاتے، اور ان کے بارے میں ان کے دوسرے شاگرد ایسے کمنٹ کرتے کہ وہ اپنی گمراہی میں سرگنا مارے مارے پھرتے تھے، ان کی تائید کہیں سے نہیں ہوتی تھی۔ آج حنفی کیا مقابلہ کر سکتے ہیں کسی کا، جب ان کے امام مقابلہ نہیں کر پائے اپنے شاگردوں کا بھی؟ تو اب یہ اپنی عوام کو جھوٹی باطل تعویل سکھاتے ہیں اور اسی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ خود اپنے شاگردوں سے اس کا مناظرہ ہار چکے ہیں۔ تو آج حنفی کبھی اس مناظرے کو جیت ہی نہیں سکتے، بس وہ تعویل پیش کرتے رہیں گے اور اپنی عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کئی ساری حدیثوں کے ساتھ۔ اور جب آپ اس کے پورا ترک دیکھیں گے، پوری حدیث دیکھیں گے، صحیح مسلم میں جس کا نمبر ہے 971 صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس میں تشہد کے بارے میں جو حدیث ہے سرکش گھوڑوں والی، وہ تشہد کے بارے میں باقاعدہ اس میں الفاظ پورے موجود ہیں، تو آپ اسے ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔